سوال: تقلید کی حقیقت اور اس کے ضروری ہونے پر دلائل بیان کر دیجیے۔ جواب: ایک سمجھدار بچہ بھی یہ بات بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو بالکل جاہل اور ان پڑھ ہے اور اسے اپنے کام سے فرصت بھی نہیں ہے، کیا وہ یہ اہلیت اور استطاعت رکھ سکتا ہے کہ کتابیں پڑھ کر خود کوئی مسئلہ معلوم کر لے؟ کجا یہ کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث سے مسئلے نکالے اور ان پر عمل کرے۔ ہر عقل مند کے نزدیک اس کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ لا محالہ وہ جاہل شخص کسی عالم سے ہی پوچھے گا، اور وہ عالم اگر خود قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہوگا تو وہ اسے ان کتب سے پڑھ کر بتائے گا جس میں کسی مجتہد عالم کے اخذ کردہ اور مرتب کردہ مسائل لکھے ہوں گے، اور اس مجتہد عالم نے وہ مسائل قرآن و سنت ہی سے نکال کر بیان کیے ہوں گے۔ تو ایک جاہل یا غیر مجتہد عالم جو اجتہاد کے ذریعے خود قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا، اس پر یہ ذمہ داری عائد کر دینا کہ وہ خود قرآن و حدیث سے مسائل نکالے، اس کے لیے تکلیف ما لا یطاق ہے، یعنی ایسی تکلیف ہے جس کی وہ طاقت و اہلیت ہی نہیں رکھتا، بلکہ یہ تو حکم قرآنی کے صریح کے خلاف ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ شرعی معاملات سے ہٹ کر جب ہم روزمرہ کے حالات اور اپنے طرز زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں تقلید کے بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس میں عوام و خواص، شہری دیہاتی، ہر طبقے کے لوگ برابر کے شریک ہیں۔ آپ غور کریں کہ ایک بچہ ہوش سنبھالتے ہی اپنے ماں باپ اور اپنے پرورش کرنے والے کی تقلید کے سارے ہی پر پروان چڑھتا ہے۔ ایک بیمار اپنے ڈاکٹر کی تقلید کر کے ہی شفا یاب ہوتا ہے۔ ایک مدعی کسی قانون دان وکیل کی تقلید کر کے ہی اپنا حق حاصل کر پاتا ہے۔ راستے سے ناواقف ایک بھٹکا ہوا شخص کسی راستہ بتانے والے کی تقلید کر کے ہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ ایک ان پڑھ اپنے استاد کی تقلید ہی سے صاحب علم و فضل بنتا ہے۔ صنعت و حرفت سے عاری شخص کسی ماہر فن استاد کی تقلید کر کے ہی صنعت کار ہوتا ہے۔ یہ وہ روزمرہ کی باتیں ہیں کہ جن سے نہ تو انکار کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی بحث و تمہیز کی، اور یہی تقلید ہے۔ سوال: چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کیوں واجب ہے؟ جب چاروں حق پر ہیں تو چاروں کی تقلید کی اجازت ہونی چاہیے، جب چاہیں جس امام کی چاہیں تقلید کریں۔ جواب: بلا شبہ چاروں امام یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل حق پر ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک امام کی پیروی اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر شخص اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے گا، اور جب دل چاہے گا جس امام کا مسئلہ آسان اور نفس کی خواہش کے مطابق اسے محسوس ہوگا اس پر عمل کر لے گا، اور یہ شریعت مطہرہ کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ بعض ائمہ کے نزدیک حلال ہیں اور وہی مسائل بعض ائمہ کے نزدیک حرام ہیں، اور یہ نفس کا پیروکار صبح ایک امام کی پیروی کرتے ہوئے ایک مسئلے کو حرام سمجھ کر اس لیے عمل نہیں کرے گا کہ اس میں اس کے نفس کا مفاد نہیں ہے، اور جب شام کو بلکہ اسی لمحے اس میں اپنا مفاد نظر آئے گا تو دوسرے امام کا مذہب اختیار کرتے ہوئے اسی مسئلے کو اپنے لیے حلال کر لے گا، اور اس طرح فقط خواہش نفس کی بنیاد پر احکام شریعہ کو کھیل بنا کر پامال کرتا پھرے گا۔ اس لیے انسان کو خواہش نفس پر عمل کرنے کے بجائے دین اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے کسی ایک مجتہد امام کا مقلد ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ فلاح و ہدایت ہرگز نہیں پا سکے گا۔ اس کو ایک دنیاوی مثال سے یوں سمجھیں کہ اگر کسی منزل پر پہنچنے کے مختلف راستے ہوں تو منزل پر وہی شخص پہنچے گا جو ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرے گا، اور جو کبھی ایک راستے پر چلے گا تو کبھی دوسرے راستے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، تو ایسا شخص راستہ ہی ناپتا رہ جائے گا، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہوگا جو کسی ایک امام کی تقلید کا دامن نہیں تھامے گا،
بلکہ ایک مسئلے میں کبھی ایک امام کی پیروی کرے گا اور کبھی دوسرے کی پیروی کرے گا، پھر تیسرے کی، پھر چوتھے کی، تو وہ منزل آخرت جو کہ جنت ہے اس تک نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ خواہش نفس کی خاطر راستہ ہی ناپتا رہ جائے گا اور راہ منزل سے گم ہو کر گمراہی اور اندھیرے میں جا پڑے گا۔ سوال: اگر تقلید ضروری ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں تقلید کیوں نہیں تھی؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں درپیش مسائل سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درپیش مسئلے کا حکم پوچھ لیا کرتے تھے، اور بسا اوقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا ممکن نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجتہاد کر کے حکم شرعی پر عمل فرماتے تھے۔ اجتہاد کی اصل وہ مشہور حدیث شریف ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا، جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کس طرح فیصلے کرو گے؟ عرض کیا، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا، اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ؟ عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہ پاؤ؟ عرض کیا، اپنی رائے سے قیاس کروں گا اور کوتاہی نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور تھپکی دی اور فرمایا، شکر ہے اس کا جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہیں۔ مزید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی، وہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے تمام مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہیں کہ ائمہ دین امام اعظم ابو حنیفہ اور شافعی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ تم لازم پکڑ لو میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ صحابہ مقلد کیوں نہیں؟ یہ سوال تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے ہم کسی کے امتی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی کے امتی نہیں تھے، تو امتی نہ ہونا رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس سے یہی کہا جائے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو خود نبی ہیں، سب لوگ آپ کی امت ہے، آپ کس کے امتی ہوتے؟ ہمارے لیے امتی ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تمام مسلمانوں کے امام ہیں، ان کا کون مسلمان امام ہوگا؟ نہر سے پانی اس کھیت کو دیا جاتا ہے جو دریا سے دور ہو، مکبرین کی آواز پر وہی نماز پڑھتا ہے جو امام سے دور ہو۔ دریا کے کنارے پر موجود کھیتوں کو نہر کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح پہلی صف کے مقتدیوں کو مکبرین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم صف اول کے مقتدی ہیں، وہ براہ راست مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سینے سے فیض لینے والے ہیں۔ ہم چونکہ رسول اللہ کی ذات بابرکت کے سمندر سے دور ہیں، لہٰذا کسی نہ کسی نہر کے ضرورت مند ہیں۔ پھر سمندر سے ہزاروں دریا جاری ہوتے ہیں جن میں سمندر ہی کا پانی ہوتا ہے، مگر ان سب دریاؤں کے نام اور راستے جدا ہوتے ہیں، کوئی راوی کہلاتا ہے تو کوئی ستلج۔ ایسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت کے سمندر ہیں، آپ کے مبارک سینے سے جو نہر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ہوتی ہوئی آئی اسے حنفی کہا جاتا ہے، جو امام مالک کے سینے سے آئی وہ مذہب مالکی کہلایا۔ پانی سب کا ایک ہے مگر نام جدا جدا، اور ان نہروں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے نہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ جیسے حدیث کی سند ہمارے لیے ضروری ہے، صحابہ کرام کے لیے نہیں۔ سوال: چاروں ائمہ کے علاوہ کسی اور امام کی تقلید اب کیوں نہیں ہو سکتی؟ جواب: آج کے دور میں چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کا مقلد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اب حق انہی چاروں میں منحصر ہے، کیونکہ ان ائمہ اربعہ کے اقوال ہی صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں اور صرف ان کے طریقے ہی فائدہ مند ہیں۔
جبکہ باقی سلف صالحین میں ائمہ اربعہ کے علاوہ دیگر مجتہدین کے اقوال نہ تو صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نہ مشہور کتب میں اہتمام کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں کہ ان پر صحیح اعتماد ہو سکے، اور نہ ہی ان کے طریقے کسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ اسی وجہ سے صرف ائمہ اربعہ ہی کے مذاہب لائق اعتماد و قابل عمل ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فاز سنو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔